الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سرکولیشن والے چپٹر میں آج فورتھ کلاس ہیں اور فورتھ کلاس میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے لمفیٹک سسٹم کے بارے میں، اس کے ویزلز کے بارے میں، لمب کیا چیز ہیں، کس طرح ہم اس سسٹم کو ایک اوپن سسٹم کے نام سے جانتے ہیں، اس سسٹم کا رول کیا ہے ہماری باڈی میں، اور اس کے علاوہ اس کے نوڈس کیا ہے اور اس کی بیماریاں کون سی ہو سکتی ہیں جو کامن ہے، ایک دو اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ آج لمفیٹک سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں. کارڈیوویسکولر سسٹم کے بارے میں تو ابھی تک ہم نے پڑھا، اور اگر آپ لوگ پہلا کلاس جو ہے ہمارا اس کے پہلے 2 پیجز تھوڑے سے وہ ریوائز کر لیں تو اگر آپ نے یا وہ نوٹ کیے ہیں تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اوورال باڈی میں جو سرکولیشن ہوتا ہے فلوئڈ کا، اس میں ایک بلڈ شامل ہے، دوسرا اس میں لمب شامل ہے. تو بلڈ والا سسٹم جو تھا وہ ہرٹ along with all blood vessels including arteries, veins, capillary arterioles and venlets etc. وہ تمام چیزیں ہم نے کل تک ڈسکس کی، پریویس کلاس تک ہم نے ڈسکس کی. انشاءاللہ آج اس چیپٹر کا جو دوسرا پورشن ہے لمفیٹک سسٹم، یہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ نوٹ کر لیں کہ لمفیٹک سسٹم ہمارے پاس ایک سرکولیٹری سسٹم ہے باڈی میں. جس طرح ہمارے باڈی میں کارڈیوویسکولر سسٹم بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے ہماری باڈی میں لمفیٹک سسٹم لمب کو سرکولیٹ کرتا ہے. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ کارڈیوویسکولر سسٹم ہمارے پاس ہارٹ اور بلڈ ویزل سے بنا ہے اور بلڈ، اسی طریقے سے لمفیٹک سسٹم بنا ہے نوڈس، لمفیٹک ویزلز اور لمب سے. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ بلڈ ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے یا ایک اسپیشل ٹائپ آف فلوئڈ ہے، اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ لمفیٹک سسٹم ایک اسپیشل ٹائپ آف ملکی فلوئڈ ہے، جس میں فلوئڈ کے ساتھ ساتھ اس میں کنسسٹنگ یہ ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس جو ہیں اس میں جو ہے عام واٹر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ الیکٹرولائٹ ہو سکتے ہیں، بٹ اس کے علاوہ موسٹلی اس میں جو WBCs ہے یا جو پیگوسیٹک سیلس ہوتے ہیں موسٹلی یہ سرکولیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ڈسکوری کی بات کریں تو 1652 میں سویڈش سائنٹسٹ جو تھا، اس کے ویزلز فار دا فرسٹ ٹائم لیور ٹیشو میں انہوں نے ڈسکورڈ کیے تھے کہ ہمارے پاس بلڈ کے علاوہ باڈی میں ایک اور سسٹم ہے، اس کے ادر ویزلز ہیں. تو اس کی ڈسکوری ہوئی تھی 1652 میں. بعد دوسرا 1653 میں دوسرے سائنٹسٹ نے اس کے ویزلز کو تمام باڈی میں ڈسکورڈ کیا. تو آپ نوٹ کر لیں باڈی میں جہاں پر کارڈیو ویسکولر سسٹم کے ویزلز ہیں یعنی کہ بلڈ ویزلز ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ ساتھ لمفیٹک سسٹم کے ویزلز بھی ہوں گے. جہاں پر ان کے خون کی نالیاں جہاں پر موجود ہیں وہاں پر لمفیٹک سسٹم کی رگیں یا اس کی ویزل یا اس کی نالیاں بھی موجود ہوں گے. ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، یہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم بات کر رہے تھے کارڈیوویسکولر سسٹم کی تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ سسٹم ہمارے پاس ایک کلوز سسٹم ہے، بٹ اگر اس کے برعکس ہم بات کریں لمفیٹک سسٹم کی تو لمفیٹک سسٹم ہمارے پاس ایک اوپن سسٹم ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو لمفیٹک سسٹم کی جو ویزلز ہیں، لمفیٹک ویزلز جو کہلاتے ہیں فائن یا جو اسمال ویزلز ہیں، وہ مختلف پورشن میں باڈی میں وہ اوپن اینڈنگ ہے، مطلب کہ ان کے اینڈز جو ہے وہ اوپن ہے اور اس سے فلوئڈ باہر نکلتے ہیں اور پھر باہر کے فلوئڈ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اوپن سسٹم ہے. دوسرا نوڈس کیا ہے؟ لمفیٹک نوڈس. دیکھیے باڈی کے مختلف حصوں میں لمفیٹک ویزلز جو ہیں ان کے ماسز ہوتے ہیں. سرشن پوائنٹ آف لمفیٹک جو ہے ایٹسرشن پوائنٹ باڈی کے مختلف حصوں میں یہ جو لمفیٹک ویزلز ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو کے ماسز ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں، یا ماسز آف کنیکٹیو ٹیشو ہوتے ہیں لمفیٹک ویزلز کے اوپر، وہ ہم کہلاتے ہیں کہ یہ اس کے نوڈ ہیں. یہ نوڈ
جو لمپیٹک سسٹم کے ہے انسانی جسم میں تقریباً یہ اراؤنڈ اباؤٹ 100 ہے، اور یہ باڈی کے مختلف حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہیں، لائک آرم پٹ میں، کورن ریجن میں، نیک ریجن میں، توریسک ریجن میں، مختلف پوزیشنز پر ہیں، اور اسی پوزیشن کے اسی بنیاد پر ان کو نام بھی دیے گئے ہیں، پھر وہ اگلا ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر ہم جنرل فنکشن کی طرف آتے ہیں، جس طرح ہم نے اس چیپٹر کے سٹارٹ میں بلڈ کا فنکشن اس کی وضاحت کی تھی کہ اس کے کام کیا ہے، اسی طریقے سے لمپیٹک سسٹم جو ہے یا جو لمپ یہ سرکولیٹ کرتا ہے اس کا کام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پروڈکشن اینڈ اسٹوریج آف لمفوسائٹ، لمفوسائٹ کا پروڈکشن کرنا اور لمفوسائٹ کو سٹور کرنا، یہ لمپیٹک سسٹم کا کام ہے، اور لمپیٹک سسٹم میں موسٹلی پھر یہ کام ہے نوڈس کا۔ لمفوسائٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اٹ از اے ٹائپ آف WBC، وائٹ بلڈ سیل کا ایک ٹائپ ہے جو امیون سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ہماری باڈی کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسرا، اس کا فنکشن جو ہے ہیلپ ان امیونٹی، ڈیفینیٹلی اگر یہ لمفوسائٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور سٹور کرتے ہیں تو ان کا فنکشن امیون سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہے، ریلیٹڈ ہے، تو یہ امیونٹی میں مدد دیتے ہیں، امیونٹی کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور یہ ٹاکسن ہوتے ہیں یا جو جرمز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ تیسرا اس کا فنکشن ہے کہ یہ مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، پلس اس کو بلڈ سسٹم سے جو وہ نکلتے ہیں تو مختلف پوائنٹ پہ یہ دوبارہ ان کو بلڈ سسٹم میں یعنی کارڈیوویسکولر سسٹم میں لے آتے ہیں، یعنی ٹیشو سے بلڈ میں اور بلڈ سے ٹیشو میں اینڈ ٹرانسپورٹیشن میں، مٹیریل کے ٹرانسپورٹیشن میں یہ سسٹم جو ہے وہ ایز اے ہیلپر کام کرتا ہے۔ تو اگر اس سسٹم میں کوئی ڈسٹربنس آتا ہے تو فرسٹ امیونٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، وہ ویک ہوگی، اور دوسرا باڈی میں جو ہے وہ سویلنگ کے چانسز ہوں گے ایک پارٹیکولر حصے میں، جو ایکسٹرا جو انٹرسٹیشیل فلوئڈ ہوتے ہیں ان کا پھر جو ہے اچھے طریقے سے وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا ان کا بلڈ سسٹم کے ساتھ یا ٹیشو کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر لمپیٹک سسٹم کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ پوزیشنز کی بات کرتے ہیں کہ باڈی میں لمپیٹک یا لمپ نوڈ جو ہے وہ کہاں کہاں پر موجود ہیں، تو جنرلی تو ہم نے آلریڈی بات کی، بٹ باڈی میں یہ 6 حصوں میں ڈیوائڈ کی گئی ہیں پوزیشن کے حساب سے۔ تو ایک سرویکل ریجن ہے، سرویکل ریجن میں انہوں نے شامل کیا ہے لوور بارڈر آف جا جو ہے، اس کے علاوہ فرنٹ اینڈ بیہائنڈ آف ایئرس، ڈیپ ان دا نیک جو لارجر بلڈ ویسل ہیں، اسکین آف اسکاپ یعنی جہاں پر ہمارے ہیڈ کے ہیئر ہیں، اسکاپ یا جو اسکن آف ہیڈ ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، فیس اور نیزل کیوٹی اینڈ پیرنگس، ان جگہوں میں ان پوزیشن میں جو نوڈز موجود ہیں یہ سرویکل پوزیشن ہے، اور اس پہ مختلف پوائنٹس پہ جو ہے وہ نوڈ موجود ہیں جو ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ دوسرا پوزیشن ایکسیلری ریجن ہے، ایکسیلری ریجن میں انڈر آرم، وال آف تھورکس، بریسٹ اینڈ اپر ایبڈومینل وال، انہی پوزیشنز پر جو ہے وہ نوڈز موجود ہیں۔ اینگوینیل یا اینگول ریجن جو ہے اسی میں یہاں پر جو نوڈز ہیں یا جو لمپیٹک ویزلز ہیں یہ لمپ ریسیو کرتا ہے لیگ سے آؤٹر پورشن آف جینیٹیلا اور اس کے علاوہ لوور ایبڈومینل وال۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن پوزیشنز کے ہم نام لیتے ہیں یہ باڈی کے جو ہے وہ پراپر جگہ ہے، یعنی کہ سرویکل ریجن میں ہیڈ ایریا وغیرہ، چیسٹ کے اوپر یہ ایریا آتا ہے ایکسیلری ریجن میں، پھر انڈر آرم یہ تھورکس چیسٹ ایریا آتا ہے، اینگونیل ریجن جو ہے ان میں ابو دا ہیپ یہ ایریا جو ہے آتا ہے۔ تو اسی کے حساب سے ان کے مختلف پوزیشن یا 6 پوزیشن میں تمام ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ فورتھ ون ہمارے پاس جو ہے جو پیلوک ہے، تو پیلوک ریجن سے یعنی ہپ اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ایریا ہے یہاں سے لمپ کو ڈرین کرنا ان کا کام ہے۔ ایبڈومینل ریجن میں تو یہاں پر نوڈز موجود ہوتے ہیں، نوڈز الانگ ود دا ایبڈومینل
ایروٹا آرٹری اینڈ انٹسٹائن، یعنی کہ ڈیپ ان دا ایبڈومن یہ موجود ہوتے ہیں. لاسٹ ون ہمارے پاس توریسک کیوٹی ہے بٹوین دا لنگز اینڈ ٹریکیا، یہ جو ہے لم کو وہاں سے ڈرین کرتے ہیں، اور جو انٹرنل یہاں پر ادر آرگنس ہیں ان میں. تو یعنی کہ تمام لمپیٹک نوڈس کے لیے باڈی میں 6 پوزیشنز بنائے گئے ہیں، اور ان 6 پوزیشنز پر نوڈز موجود ہے، اس کے لمپیٹک ویزلز موجود ہے، اور وہ انہی ایریا کو ڈرین کرتے ہیں، یعنی وہاں سے لمپ ریسیو کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ لمپ بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہاں پر جاتے. اسی طریقے سے ایک پراپر سرکولیشن اس لمپ کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لمپیٹک ٹرنک ہے یہاں پر. تو لمپیٹک ٹرنک کیا چیز ہے؟ لمپیٹک ٹرنکس، یہ بات نوٹ کر لے، جو باڈی میں لارجر لمپیٹک ویسلس ہوتے ہیں، یعنی جن کا سائز بڑا ہوتا ہے، وہ لمپیٹک ٹرنکس کہلاتے ہیں. یہ کوئی ادر چیز نہیں ہے، یہ سمپل لمپیٹک ویزلس ہیں، بٹ لارجر لمپیٹک ویزلس جو ہیں اس کو ہم لمپیٹک ٹرنکس کہلاتے ہیں. اور یہ بھی اکارڈنگ ٹو باڈی کے جو پوزیشنس ہیں، یا اکارڈنگ ٹو باڈی کا جو ایریا ہے، اسی کے مطابق ان کو نام دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انٹسٹینل ٹرنک ہے، انٹسٹینل لمپیٹک ٹرنک ہے. تو یہ وہ ٹرنک ہوتے ہیں، یہ وہ ویزلس ہوتے ہیں جو ایبڈومن کو ڈرین کرتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے لمپ جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس لمبر ریجن ہے. تو لمبر ریجن ہم جانتے ہیں لوور ایبڈومینل بیگ جو ہے، لوور بیگ جو ہے سو یہ ڈرین کرتا ہے لیگ سے لمپ کو، لوور ایبڈومینل وال سے اور پیلوک ریجن سے. اس طرح انٹرکوسٹل ریجن ہے چیسٹ ایریا میں. اس طرح جو ہے وہ برانکیو میجسٹینل یہاں پر ٹرنک ہے، تو وہ ڈرین کرتا ہے توریسک چیسٹ ایریا کو. سب کلیوین جو ہے وہ ڈرین کرتے ہیں ہاتھوں کو، ٹھیک ہے. یا جوگولر ٹرنک جو ہے وہ ڈرین کرتا ہے نیک یا ہیڈ کو. تو مختلف پوزیشنز باڈی پر جو باڈی میں یہ بڑے لارجر لمپیٹک ویسلز موجود ہے، اور یہ مختلف ایریا کو کیا کرتے ہیں، وہاں سے لمپ کو ڈرین کرتے ہیں، یعنی کہ ریسیو کرتے ہیں. یہاں پر the above trunk finally either join thoracic or right lymphatic ducts. These both join subclavian vein before blood return into the right atrium. دیکھیے یہ بات نوٹ کر لے، یہ جو ہم نے اوپر ٹرنکس کی بات کی، فائنلی یہ ٹرنکس 2 جگہوں کو جوائن کر سکتے ہیں، یعنی کہ لمپیٹک سسٹم ہمارے کارڈیو ویسکولر یعنی بلڈ سسٹم کو جوائن کرتا ہے 2 پوزیشن میں. یا تو یہ جوائن کرے گا توریسک پوزیشن میں، یعنی کہ چیسٹ ایریا میں، اور یہاں پر یہ جوائن کرے گا رائٹ لمپیٹک ڈکٹس. The above trunks finally either join thoracic or right lymphatic ducts. These both سب سے پہلے جو بڑے بڑے ٹرنکس ہیں، یہ تو یا توریسک یا لمپیٹک ڈکٹس کو جوائن کرے گا، ٹھیک ہے. پھر اسی کے بعد دیز بوتھ، یہ جو لمپیٹک ڈکٹس ہیں، رائٹ لمپیٹک ڈکٹس باڈی میں، یا یہ جو توریسک ڈکٹس ہیں، یہ دونوں پھر جوائن کریں گے سب کلیوین وین کو. سب کلیوین وین اگر آپ سرچ کر لیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ آرٹریم کے ساتھ ایک بڑا وین ہے. تو پھر یہ لمپیٹک ٹرنکس جو ہیں، یہ دونوں لمپیٹک ڈکٹس جو ہیں، رائٹ لمپیٹک ڈکٹس اور توریسک ڈکٹس جو ہے، یہ جوائن کرتے ہیں سب کلیوین وین کو جب ہارٹ کو بلڈ کی انٹری ہوتی ہے اسی پوزیشن میں، یعنی کہ رائٹ آرٹریم کے قریب. تو اسی طریقے سے لمپیٹک سسٹم جوائن کرتا ہے ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم، پھر یہ لمپ بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر بلڈ سے دوبارہ مختلف اسپائن کیپیلری یا اسمال ویزلس کے تھرو ان کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہاں پر بھی. دوسرا یہ ہے میکینزم آف ٹرانسپورٹیشن کے، کس طرح لمپ کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. تو دیکھیے باڈی میں جہاں پر ہم نے بات کی کہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کے ویزلز موجود ہیں، وہاں پر لمپیٹک سسٹم کے ویزلز بھی ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جوائن کرتے ہیں فائن کیپیلری کے تھرو. یعنی کہ اگر آپ یہاں پر ہم دیکھ لیں، آرٹری سے بلڈ جاتی ہے کیپیلری میں، پھر کیپیلری سے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں پریشر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، جس طرح کڈنی میں وہ پریشر فلٹریشن کا پروسیس ہے.
تو کچھ واٹر یا اس کے علاوہ کچھ سالٹ، اس کے علاوہ کچھ پروٹین یا کچھ آئنز جو ہیں وہ کیپلری سے باہر نکل جاتے ہیں پریشر کی وجہ سے، اور وہ ہم کہلاتے ہیں انٹرسٹیشیل فلوئڈ۔ اب یہ جو انٹرسٹیشیل فلوئڈ ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، یہ سیلز کو بات کرتے ہیں اور اسی طریقے سے سیلز کے ساتھ پراپر ٹرانسپورٹ ہوتا ہے گیسز کا، نیوٹرینٹ کا، تمام چیزوں کا۔ اب یہ فلوئڈ موجود ہیں سیلز اور کیپلری کے درمیان۔ یہ فلوئڈ یہاں پر کلیکشن اس کی کس طرح ہوتی ہیں؟ دس فلوئڈ ناؤ کلیکٹڈ ان اے ویری فائن اینڈ فرمیبل بلائنڈ اینڈڈ ویزل، یعنی کہ یہ ویزل آپ لمفیٹک سسٹم کے ہیں، یہ انتہائی فائن ہوتے ہیں یعنی نیرو ہوتے ہیں، انتہائی پرمیبل ہوتے ہیں، اور یہ بلائنڈ اینڈڈ ویزل ہیں، یعنی کہ مختلف پوزیشنز پر یہ جو ہے کٹ آف ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا کیپلری سسٹم ہے بلڈ والا۔ تو یہاں پر لاسٹ پوائنٹ یہاں پر مینشن ہے کہ اٹس آلسو کنٹین لیکٹیل ویلی آف اسمال انٹسٹائن ایبزارب پروڈکٹ آف پیٹ ڈائجیشن along with some lymphocyte۔ لیکٹیل یہاں پر اگر انشاءاللہ ہم ڈائجسٹیو سسٹم ڈسکس کر لیں گے کامنگ، تو لیکٹیل ہمارے پاس ایک اسپیشل ٹائپ آف پائن نیرو ویزلس ہیں اور یہ انٹسٹائن میں موجود ہیں، اور لیکٹیل وہ ویزل ہیں جس کے تحت موسٹلی جو پیڈس ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی انٹسٹائن سے ایبزارب ہوتے ہیں بلڈ اسٹریم میں۔ These are special type of vessel through which the pets join blood stream، یہ ڈائریکٹلی جوائن کرتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے یہ ایک شارٹ راستہ ہے، کہ ایک الٹرنیٹ راستہ ہے۔ اس کے علاوہ ادر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، ادر جو فوڈ ہوتا ہے جو ایبزارب ہو جاتا ہے، وہ پہلے جو ہے کیپلری کے تھرو جو ہے وین کو جوائن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بلڈ جو ہے وہ آتی ہے لیور میں، پھر جو ہے ان کی پراپر فلٹریشن ہوتی ہے، پھر وہ شامل ہو جاتی ہیں ادر پارٹس میں۔ بٹ یہ جو لیکٹیل ہے، لیکٹیل آر اسپیشل ٹائپ آف کیپلری ہے اسمال، جس کے تحت جو ہے وہ پیٹس ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں along with some lymphocyte، کچھ lymphocyte کے ساتھ۔ تو دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ لمفیٹک سسٹم کنٹینیوسلی کام کرتا ہے کارڈیوویسکولر سسٹم کے ساتھ۔ تو یہ جب بلڈ آتا ہے کیپلری میں، وہاں سے جو ہے پریشر کی وجہ سے وہ واٹر، وہ سالٹ، اس کے علاوہ جو پروٹین ہے یا کوئی ادر مٹیریلس ہیں وہ کیپلری سے نکل جاتے ہیں، تو کچھ تو دوبارہ وہ جوائن کرتے ہیں، کل والے کلاس میں ہم نے بات کی تھی۔ بٹ جو کچھ وہاں پر جوائن نہیں کر سکتے پھر دوبارہ بلڈ کیپلریز کو، وہ کون جوائن کرتا ہے؟ وہ ڈرین ہوتا ہے لمفیٹک سسٹم کے تھرو۔ ان کے بھی فائن کیپلریز موجود ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ انہی فلوئڈ کو جوائن کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اسمال لمفیٹک ویزل سے آتے ہیں لارج لمفیٹک ویزلز میں، پھر بڑے لمفیٹک ویزلز میں آتے ہیں جو ہم لمفیٹک ٹرنکس کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہی لمفیٹک ٹرنکس یا تو توریسک جو ٹرنک ہے، ڈکٹ ہے، اسی کو جوائن کرے گا، اور پھر اس کے علاوہ جو ادر ہم نے بات کی پریویس سلائیڈ کے اوپر کہ اسی کو جوائن کرے گا۔ فائنلی یہاں پر کیا ہوگا؟ توریسک ہے اور ایک رائٹ لمفیٹک ڈکٹ سے ان کو جوائن کرے گا۔ فائنلی یہ دونوں ڈکٹس جوائن کریں گے سب کلیوین وین کو، اور پھر سب کلیوین وین سے ڈائریکٹلی یہاں پر اب ہمارے پاس رائٹ آرٹریم قریب ہے، تو یہ بلڈ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پھر بلڈ جو ہے ہارٹ تک آتی ہے، پھر ہارٹ سے ڈاؤن پورشن میں، پھر ڈاؤن پورشن سے لنگس میں، اور اسی طریقے سے اس کا ایک پراپر سرکولیشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی لمفیٹک سسٹم کا انٹروڈکشن کیا، اس کے جو ویزلس ہے اس کی بات کی، اس کی جو نوڈس ہے اس کی بات کی، اس کے جنرل فنکشن کے اوپر بات کی، اور میکینزم آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کے اوپر بات کی۔ انشاءاللہ اب فردر جو ہے وہ کمنگ کلاس میں یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا، اور اس کے جو ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، اور ادر چیزیں اس میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی تھا۔